بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے ان دو نمازوں کے بارے میں جن نمازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے تو وہ اللہ سے جڑاؤ ہے، اور اللہ سے جڑنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ نماز ہے۔ فرض نماز جو ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن نفل نماز وہ راز ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق پیدا کرتی ہے۔ انہیں خاص نمازوں میں نماز اشراق اور نماز چاشت ایسی عظیم عبادت ہیں جو کہ نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو غفلت میں ڈوبے دل کو بیدار کرتی ہیں، مایوسی میں گھڑی روح کو امید دیتی ہے، اور رزق، برکت، سکون اور کامیابی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یاد رہے کہ نفل عبادت اللہ کا قرب پانے کا وہ راستہ ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ نماز اشراق فجر کے بعد سورج نکلنے کے کچھ دیر بعد ادا کی جاتی ہے، اور نماز چاشت دن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ بظاہر یہ چند رکعات ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے وہ قیمتی تحفہ ہیں جن کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ان نمازوں کے ایسے فضائل بیان ہوئے ہیں جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی مکمل حج اور عمرہ کا ثواب، کبھی گناہوں کی معافی، کبھی رزق میں وسعت، اور کبھی دل کا ایسا اطمینان جو دنیا کی کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص ان دو نمازوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جلد محسوس کرتا ہے کہ اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں، پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں، دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور فیصلوں میں برکت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز اشراق اور نماز چاشت صرف نماز نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی نظام ہے جو انسان کی سوچ، نیت اور تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں مثبت تبدیل کا سکون اور اللہ کی خاص مدد چاہتے ہیں تو ان دو نمازوں کو اپنائیں۔ یقین کریں یہ نماز زندگی بدل دیتی ہیں۔ نماز تمام تر فرائض میں نہایت اہم اور اعظم ہے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں۔ جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے اور اس کی تاریکیوں پر وعیدیں فرمائی ہیں۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا اشعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالی نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک دین کی سعادت کا ضامن ہے۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور چاشت کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے؟ یہ نمازیں کب شروع ہوتی ہیں
یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ امید ہے کہ اگر یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو یہ تمام باتیں آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص نماز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی فریاد کو قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الاشراق وہ عبادت ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتی ہے، وہ صلہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق میں تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے، اس کی بے پرواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بہت ساری حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور تمام اہل سنت کے نزدیک معتبر ہے۔ بلا عذر چھوڑنا جیسی سستی، بے پرواہ اور عذر یہ ہے، بیماری، سفر وغیرہ کی صورت میں گناہ نہیں۔ 3 جمعہ چھوڑنے سے دل پر مہر لگنا یعنی نفاق کی طرف مائل ہونا ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں براہ راست ذکر نہیں، لیکن جمعہ کی اہمیت سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ نتیجہ 3 جمعہ بلا عذر چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ ضروری ہے سوچیں، جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا فائدہ نہیں دے گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کریں اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز اشراق پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل ایک کبیرہ گناہوں سے آزاد فرما دے گا۔ جو شخص نماز اشراق پڑھتا ہے اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز اشراق وہ نفلی نماز ہے جو سورج نکلنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد، یعنی سورج ایک نیزے کی مقدار بلند ہو جائے، ظہر سے پہلے تک اور کی جاتی ہے۔ کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام۔ یہ نماز چاشت ظہر کا حصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشراق کو چاشت کا ابتدائی وقت قرار دیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں فضیلت قرآن مجید میں نماز اشراق کا براہ راست ذکر نہیں، البتہ نفلی عبادت کی عام ترغیب موجود ہے۔ جیسے سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اصل فضیلت احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ صحیح حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج نکلنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھا رہا، پھر سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ہے۔ راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل 3 بار فرمایا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 586۔ فجر کے بعد ذکر تلاوت میں بیٹھا رہا شرط ہے، پھر اشراق پڑھنا
ثواب ایک مکمل حج اور عمرہ چاشت کی عام فضیلت اشراق بھی شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز چاشت کا اہتمام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز چاشت پڑھنے والے پر صبح شام 360 صدقات لازم ہوتے ہیں، یعنی ہر جوڑ کی طرف سے اور ہر 2 رکعت چاشت ان کی طرف سے کافی ہے۔ دن بھر کی حفاظت، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے، پھر 2 رکعت اشراق پڑھے، تو وہ دن بھر گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ فقہ حنفی، شافعی، مالک، حنبلی سب اس کی فضیلت تسلیم کرتے ہیں۔ امام نوح ابن قدامہ، علامہ شامی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اشراق کا ثواب حج اور عمرہ سے کم نہیں، بشرط یہ کہ فجر کے بعد تلاوت ذکر ہو۔ اگر فجر کے بعد سو جائیں یا گپ شپ کریں تو اشراق کا مکمل ثواب نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ فجر کے بعد قرآن ذکر کریں، پھر اشراق پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اس لیے ہمیں اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے، چونکہ وہ لوگ جو نماز اشراق پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں۔ اس کی سنت بخاری کی وجہ سے خداوند قدوس ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز شروع ہوتی ہے طلوع آفتاب کے بعد، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس وقت نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں اور ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب سورج نکلے تو آپ نماز اشراق اور بعد کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق کی نماز مستحب نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم بالکل آسان لفظوں میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ ہم آپ کو آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کے معنی 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہی نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، ضروری اور لازم نہیں۔ اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، اس نماز کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سورتیں جو ہیں ان نمازوں کے لیے خاص ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی ان نمازوں کے لیے کوئی سورت خاص نہیں ہے۔ جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت دونوں رکعتوں میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد آپ کے ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور دوسری سورت ملائیں گے۔ رکوع اور سجود کے بعد قاعدہ کریں گے، یعنی بیٹھ جائیں گے۔ پھر تشہد، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ محترم ناظرین کرام، گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ نماز اشراق
ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد رکھتی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رزق میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ نماز چاشت ایک نفل نماز ہے جو سورج بلند ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اسے اشراق یا ضحی کی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کی 12 رکعات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی برکت والی نماز ہے جو روزی میں برکت اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز چاشت کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نماز چاشت کا وقت آفتاب کے خوب طلوع ہو جانے پر شروع ہو جاتا ہے۔ جب طلوع آفتاب اور آغاز ظہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے افضل وقت ہے۔ نماز چاشت کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعات پڑھتے تھے اور جس قدر زیادہ چاہتے اتنی پڑھ لیتے تھے۔ احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ یہ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ چاشت کی نماز یعنی صلاۃ الضحیٰ جو سورج اونچا ہونے اور تقریباً ظہر کے قریب 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعات پڑھی جاتی ہے اور اسے گرمی ہونے تک مخیر کرنا افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا والوں کی طرف گئے اور تو وہ لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت کے گرم ہونے سے جلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جرم پر ہر دن صدقہ واجب ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لینا ان صدقات کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز کو پابندی سے ادا کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز پڑھا کرو کیونکہ اس میں روزی میں کشادگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاشت کی نماز کو صرف وہی شخص پابندی سے ادا کرتا ہے جو رجوع کرنے والا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ نماز اشراق، چاشت یا ضحیٰ اور اوابین یہ ایک ہی نماز کے مختلف اوقات میں پڑھی جانے کی وجہ سے مختلف نام ہیں۔ اس نماز کا وقت سورج کے ایک نیزے تک بلند ہو جانے سے شروع ہو کر زوال آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ نماز اگر آپ انہیں جلدی ادا کر لیں یعنی سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد ادا کریں تو یہ نماز اشراق ہے، اور اگر یہ نماز درمیانی وقت میں ادا کریں تو یہ نماز ضحیٰ یا چاشت کہلاتی ہے، اور اگر آخری وقت میں یعنی سورج خوب بلند ہو جانے کے بعد اور گرمی کی شدت کے وقت یہ نماز ادا کی جائے تو اسے اوابین کہتے ہیں۔ اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ اور نفل عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے یا اپنے کاروبار میں مصروف ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی حاجتیں پیش کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے
دوست احباب کو شیئر کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔